بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانِ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے تہذیب نفس، سیر و سلوک امام خمینی کی نگاہ سے نگاہ میں۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 7 پڑھیں گے۔ دنیا کی محبت سے اجتناب، وہ علم جسے خداوند متعال نے اس قدر اہمیت دی ہے کہ اس کی خاطر انبیاء علیہم السلام کو مابعوث فرمایا ہے، وہ آج ہمارے علمی مراکز میں رائج نہیں ہے اور کوئی اسے خاطر خواہ اہمیت بھی نہیں دیتا۔ مدارس میں روحانی علوم اور معارف کی کمی کے باعث نوبت یہ آ گئی ہے کہ مادی اور دنیاوی مسائل نے علماء کی صفوں پر حملہ آور ہو کر بہت سوں کو روحانیت اور علماء کے روحانی مقام سے غافل کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ سرے سے جانتے ہی نہیں کہ علماء کا روحانی مقام کیا ہے، علماء کی ذمہ داری کیا ہے اور ان کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ صرف چند الفاظ یاد کر کے اپنے علاقے میں یا کسی اور جگہ جانے، وہاں اپنا اڈہ قائم کرنے، جاہو مقام حاصل کرنے اور دوسروں کا مقابلہ کرنے کے درپے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ کسی نے مجھے کہا تھا کہ مجھے شرح لمحہ ختم کرنے دو، پھر دیکھو میں نمبردار کے ساتھ کیسے نمٹتا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابتدائے امر سے یہی آپ کا مطمئن نظر علم حاصل کر کے کسی منصب و مقام پر قبضہ کرنا ہو یا کسی شہر یا گاؤں کی قیادت سنبھالنا ہو۔ عین ممکن ہے کہ آپ ان نفسانی خواہشات اور ان شیطانی آرزوؤں کو پا لیں، لیکن آپ اپنے اور اسلامی معاشرے کے لیے نقصان اور سیاہ بختی کے علاوہ کچھ نہ دے سکیں گے۔ معاویہ بھی طویل عرصے تک حکمران رہا تھا، لیکن اس نے اپنے لیے لعنت، نفرت اور اخروی عذاب کے علاوہ کچھ نہیں کمایا۔ آپ پر لازم ہے کہ اپنا تزکیہ کریں تاکہ کسی معاشرے یا گروہ کی قیادت سنبھالنے کے بعد ان کی بھی اصلاح کر سکیں۔ معاشرے کی تعلیم و تربیت، تعمیر و اصلاح کے لیے قدم بڑھائیں۔ اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کو اپنا نصب العین بنائیں۔ اگر آپ اللہ کی خاطر قدم بڑھائیں گے تو خداوند متعال جو دلوں کو منقلب کرنے والا ہے، لوگوں کے دلوں کو آپ کی طرف موڑ دے گا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائیں، عنقریب اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دے گا۔ سورہ مریم آیت نمبر 96۔ راہ خدا میں جد و جہد کریں اور قربانی دیں، خدا آپ کو اجر دے گا، اگر اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور دے گا۔ اگر دنیا میں آپ کو اجر نہ دے تو زیادہ بہتر ہے، دنیا کچھ نہیں ہے۔ یہ شور شرابے اور یہ خود نمائیاں کچھ دنوں بعد ختم ہو جائیں گی، یہ سب ایک خواب کی طرح انسان کی آنکھوں کے سامنے سے گزر جائیں گی۔ اس کے برعکس اخروی اجر لامتناہی اور ابدی ہے۔ لوگوں میں تبلیغ سے پہلے تزکیہ نفس۔ الحمدللہ آج ایران میں ہمارے لیے، آپ علماء حضرات کے لیے اور تمام علماء اسلام کے لیے ایک سنہری موقع ہاتھ آیا ہے، کیونکہ آج لوگوں کی اصلاح اور امر بالمعروف کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ بنابراین ہم سب کی اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے اپنا تزکیہ نفس کریں اور ساتھ ساتھ لوگوں کا تزکیہ کریں۔ اگر انسان خود تزکیہ شدہ نہ ہو تو دوسروں کو تزکیہ نہیں کر سکتا۔ خالی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر یہ محترم حضرات، خاص کر ائمہ جمعہ جن کا سروکار عوام کے عظیم طبقات سے ہوتا ہے، اور ائمہ جماعت اپنا تزکیہ کریں، کیونکہ آج کل معاشرے میں ائمہ جمعہ کی اہمیت زیادہ ہے۔ انہیں چاہیے کہ اللہ کی مدد کے سارے تزکیہ اور تہذیب نفس کے اعلیٰ مقام تک رسائی حاصل کریں اور لوگوں کو بھی اس امر کی دعوت دیں۔ علماء کی سنگین ذمہ داریاں۔ آپ کی ذمہ داریاں سنگین ہیں۔ اگر آپ مدارس میں اپنی ذمہ داریاں نہ نبھائیں، اپنا تزکیہ نہ کریں اور صرف چند اصطلاحات رٹنے یا اصولی اور فقہی مسائل سیکھنے پر اکتفا کریں تو آپ مستقبل میں اسلام اور اسلامی معاشرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ خدا اس سے بچائے۔ ممکن ہے کہ آپ لوگوں کی گمراہی کا موجب بنیں۔ اگر آپ کے ناروا اعمال و کردار کے باعث ایک شخص گمراہ ہو کر اسلام سے پھر جائے تو پھر آپ عظیم ترین گناہ کے مرتکب ٹھہریں گے اور آپ کی توبہ کی قبولیت مشکل ہوگی۔ لیکن اگر ایک شخص ہدایت پا جائے تو حدیث کی روح سے یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج کی روشنی پڑے۔ آپ کی ذمہ داری بہت سنگین ہے۔ آپ کی ذمہ داریاں عام لوگوں کی ذمہ داریوں سے مختلف ہے۔ بہت سی چیزیں عام لوگوں کے لیے مباح اور جائز ہیں، لیکن آپ کے لیے جائز نہیں۔
بلکہ ممکن ہے حرام ہو۔ لوگ آپ سے بہت سے جائز کاموں کے ارتکاب کی بھی توقع نہیں کرتے، کہاں یہ کہ آپ پست اور ناجائز امور کا ارتکاب کریں۔ خدا نخواستہ اگر آپ ان کاموں کا ارتکاب کریں تو لوگ اسلام اور علماء سے بدظن ہو جائیں گے۔ افسوس یہ کہ اگر لوگ آپ کو کسی خلاف توقع کام کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ دین سے منحرف ہو جائیں گے اور علماء سے منہ موڑ لیں گے۔ وہ اسے اس فرد کی غلطی پر محمول نہیں کریں گے۔ کاش لوگ ایک فرد سے منہ موڑتے اور ایک شخص سے بدظن ہوتے۔ لوگ کسی عالم کو کسی ناشائستہ اور نامناسب عمل کا مرتکب دیکھیں تو وہ اس کا تجزیہ نہیں کرتے۔ جس طرح محنت مزدوری کرنے والوں میں کچھ برے لوگ ہوتے ہیں، نیز ملازمین میں بھی خراب اور برے لوگ دکھائی دیتے ہیں، اسی طرح علماء میں بھی ایک یا چند افراد غلط اور منحرف ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی دکاندار غلط کام کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں دکاندار نے گڑبڑ کی ہے۔ اگر کوئی عطار غلط کام کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں عطار برا ہے۔ لیکن اگر کوئی عالم گڑبڑ کرے تو لوگ یہ نہیں کہتے کہ فلاں مولوی خراب ہے، بلکہ وہ تمام مولویوں کو برا قرار دیتے ہیں۔ علماء کی ذمہ داریاں بہت سنگین ہیں۔ علماء کی ذمہ داری دوسرے لوگوں کی بنسبت زیادہ ہے۔ علماء کے اختلاف کا لوگوں پر منفی اثر۔ ہماری تبلیغی سرگرمیوں کو پہلے سے زیادہ طاقتور ہونا چاہیے۔ ہمارے مختلف طبقات اور ہماری صفوں کو پہلے سے زیادہ متحد ہونا چاہیے۔ ہمارے اختلافات میں کمی آنی چاہیے۔ مجھے بعض علاقوں میں اختلافات کی خبر سن کر افسوس ہوتا ہے۔ اختلاف آخر کس لیے؟ کیوں؟ اختلاف ڈالنے والوں کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے کہ وہ اسلام سے کوئی سروکار نہیں رکھتے۔ اس اختلاف کا مطلب ہے اسلام کی شکست۔ اگر ہم میں اختلاف پڑ جائے تو اسلام شکست کھا جائے گا۔ اگر عوام کو یہ احساس ہو جائے کہ علماء کا اختلاف دنیا کی خاطر ہے، کیونکہ دین کی خاطر تو اختلاف ہو نہیں سکتا۔ ہم سب کا دین ایک ہے، قرآن ایک ہے۔ اگر کوئی اختلاف رونما ہو تو اس کی بنیاد دنیا ہے، شیطان ہے جو اختلاف ڈالتا ہے۔ اگر دیگر لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ علماء نفسانی خواہشات کی خاطر لڑتے ہیں تو لوگ آپ سے منہ پھیر لیں گے۔ اگر وہ آپ سے روگردہ ہوں تو یہ آپ کی شکست ہے، اور آپ کی شکست اسلام کی شکست ہے۔ جناب، آپ کی ذمہ داری سنگین ہے۔ آپ پر لازم ہے کہ اپنے اخلاق و اعمال کے ذریعے لوگوں کو دعوت دیں۔ آپ لوگوں کے رہنما ہیں، ہادی ہیں۔ آپ شمع بن جائیں، آپ روشنی بن جائیں۔ اپنے نفوس کی اصلاح کریں، اپنے باطن سے حب دنیا کو نکال باہر کریں۔ یہ ہر گناہ کی جڑ ہے، تمام خطاؤں کا سرچشمہ ہے۔ تمام خطاؤں کا سرچشمہ حب دنیا ہے، شہرت پرستی ہے۔ اس محبت کو اپنے دل سے خارج کریں، اس محبت کو مار ڈالیں۔ اسلامی روح کے سہارے زندہ ہو جائیں، اپنے اندر اسلامی روح پھونکیں، بندہ خدا بن جائیں، متحد ہو جائیں اور اپنی صفوں کو متحد کریں۔ دنیا پرستی اور اختلاف سے بدظنی پیدا ہوتی ہے، لیکن جس دن مدارس والے مدارس کے طلاب اخلاقی اقدار اور اسلامی آداب سے تہی دامن ہو کر ہم باہم لڑنے لگیں، مختلف گروہوں میں بڑھ جائیں اور تزکیہ اور تطہیر سے عاری ہو جائیں، نیز قبیح اور ناپسندیدہ کاموں میں کود پڑیں، اس وقت ملت مسلمہ مدارس اور علماء سے بدظن ہو جائے گی اور ان کی حمایت و پشت پناہی سے ہاتھ کھینچ لے گی۔ اس کے نتیجے میں دشمن کو طاقت استعمال کرنے اور مداخلت کرنے کا راستہ مل جائے گا۔ اگر حکومتیں علماء اور مراجع سے ڈرتی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء کو عوام کی پشت پناہی حاصل ہے۔ در حقیقت حکومتیں عوام سے ڈرتی ہیں۔ وہ یہ سوچتی ہیں کہ اگر انہوں نے کسی عالم کی اہانت و توہین کی یا اس سے تعرض کیا تو عوام ان کے خلاف بغاوت اور شورش بپا کریں گے۔ لیکن اگر علماء باہم اختلاف کریں، ایک دوسرے کو بدنام کریں اور اسلامی آداب و اخلاق کی رعایت نہ کریں تو معاشرے میں ان کا مقام گر جائے گا اور وہ عوام کی حمایت سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ عوام یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ علماء اسلامی آداب کے خوگر بن جائیں گے، حزب اللہ بن جائیں، دنیاوی زندگی کے زرق و برق اور مصنوعی رنگینیوں سے پرہیز کریں، اسلامی اہداف کی پیش رفت اور امت مسلمہ کی خدمت کی راہ میں کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کریں، خدا کی راہ میں اور اس کی خوشنودی کے لیے قدم بڑھائیں اور خدا کے سوا کسی پر توجہ نہ دیں۔ لیکن اگر عوام خلاف واقع یہ نہ دیکھ لیں کہ خدا کی طرف توجہ کے بجائے آپ کی پوری توجہ دنیا پر مرکوز ہے اور آپ دوسروں کی طرف دنیاوی اور ذاتی فوائد کی خاطر سرگرم عمل ہیں، دنیا اور حقیر دنیاوی مقامات کے لیے دست و گریبان ہیں، اسلام اور معاشرے سے نعوذ باللہ کھیل رہے ہیں، نیز اپنے کثیف ننگین اور منحوس مقاصد کی تکمیل کے لیے دین کو بکاؤ مال قرار دے رہے ہیں، تو لوگ منحرف اور بدظن ہو جائیں گے
اور اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اگر مدارس کے بعض ذمہ دار علماء ذاتی اغراض اور دنیاوی فائدے کی خاطر باہم دست و گریبان ہو جائیں، ایک دوسرے کی توہین کریں، ایک دوسرے کو فاسق قرار دیں، شور و غل بپا کریں، بعض اختیارات کی خاطر ایک دوسرے کا مقابلہ کریں اور شور مچائیں، تو یہ اسلام اور قرآن کی ساتھ خیانت ہے، اللہ کی امانتوں میں خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو بطور امانت ہمارے سپرد کیا ہے۔ قرآن کریم اللہ کی عظیم امانت ہے۔ علماء اور مذہبی شخصیات اللہ کے امانت دار ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس عظیم امانت کی حفاظت کریں اور اس میں خیانت نہ کریں۔ یہ ہٹ دھرمیاں اور ذاتی اور دنیاوی اختلافات اسلام اور پیغمبر اعظم کے ساتھ خیانت ہے۔ سیرت علوی کی پیروی۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ اختلافات، یہ گروہ بندیاں اور یہ محض آرائیاں کس لیے ہیں۔ اگر یہ دنیا کی خاطر ہیں تو معلوم ہو کہ آپ کے پاس دنیا نہیں ہے۔ بالفرض اگر آپ دنیاوی لذائذ اور فوائد سے بہرہ مند ہوں تب بھی اختلافات کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ کہ آپ عالم نہ ہوں بلکہ صرف ابا اور امامہ آپ کے حصے میں آئے ہوں۔ وہ عالم جس کا تعلق خدا کے ساتھ برقرار ہو، وہ عالم جو اسلام کی حیات آفرین تعلیمات اور تعمیری خوبیوں سے آراستہ ہو، وہ عالم جو اپنے آپ کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا پیروکار سمجھتا ہو۔ اس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ دنیاوی خواہشات پر توجہ دے کی جائے کہ وہ دنیا کی خاطر اختلاف کرتا پھرے۔ آپ امیر المومنین علیہ السلام کی پیروی کے دعوے دار ہیں، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ اس عظیم الشان شخصیت کی زندگی کا تھوڑا بہت مطالعہ کریں اور دیکھیں کیا آپ امیر المومنین کی کوئی پیروی یا اطاعت بھی کر رہے ہیں یا نہیں۔ کیا آپ امیر المومنین کے زہد و تقوی اور آپ کی سادہ زندگی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہیں؟ کیا آپ ظلم و ستم اور طبقاتی اختیارات کے خلاف، طبقاتی امتیازات کے خلاف امیر المومنین کی جدوجہد، آپ کی طرف سے مظلوموں اور ستم دیدہ لوگوں کی بے دریغ حمایت، نیز معاشرے کے محروم اور بیچارے لوگوں کی مدد اور دستگیری کے بارے میں کچھ جانتے بھی ہیں اور اس سلسلے میں کچھ کرتے بھی ہیں؟ کیا شیعہ وہ ہے جو اسلام کے ظاہری لباس کو زیب تن کرے اور بس؟ بنابراین آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان کیا فرق رہ جاتا ہے جو ان امور میں شیعوں سے کہیں آگے اور مفید تر ہیں؟ آپ کو تو ان پر توفیق حاصل ہے۔ شیطان کی تدریجی چالیں۔ میرے دل میں یہ پریشانی اور خوف ہمیشہ موجود رہا ہے کہ لوگ میری طرح کے ملاؤں کی وجہ سے جنت میں جائیں گے لیکن ہم خود تزکیہ نفس سے عاری ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائیں۔ لوگ خدا کی خاطر علماء کو اہمیت دیتے ہیں اور ہم علماء لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتے ہیں۔ مجھے خوف ہے کہ یہ لوگ ہمارے طفیل اور ہماری باتوں پر عمل کے باعث بہشت چلے جائیں گے لیکن ہم اپنی بدکرداری کے باعث جہنم میں داخل ہوں۔ مجھے زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا سامنا ہو، ہم جہنم میں ہوں، وہ بہشت میں، لیکن وہ ہمیں دیکھ لیں۔ انسان اس شرمندگی کا کیا کرے کہ وہ لوگ ہمارے طفیل عظیم درجات پر فائز ہوں اور ہم خواہشات نفسانی کی پیروی کے باعث سب سے نچلے درجے میں ہوں۔ مجھے اکثر اوقات یہ خوف محسوس ہوتا ہے۔ میں نے ایک واقعہ سنا ہے کہ ایک تاجر کسی بڑے عالم کے پاس گیا۔ وہ عالم کون تھا نہیں معلوم، اور کہنے لگا، جناب اگر کسی کتاب کی پشت پر کوئی چیز لکھی گئی ہو تو ہمیں بھی بتائیے۔ کتابوں کا حال تو معلوم ہے لیکن اگر کسی کتاب کی پشت پر کوئی چیز مرقوم ہو اور آپ کو اس کا علم ہو تو ہمیں بتائیے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہمیں نیکی کی دعوت دیتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات کچھ اور ہے۔ وہ عالم رو پڑا اور نقل کے مطابق کہنے لگا، حاجی بات کچھ اور نہیں، بس ہم لوگ خراب ہیں۔ یہ خیال درست نہیں کہ شیطان شروع میں ہی انسان کو طاغوتی بننے کی دعوت دیتا ہے۔ وہ ایسا نہیں کہتا بلکہ وہ آہستہ آہستہ اور بتدریج انسان کو آگے بڑھاتا اور پھانستا ہے۔ اگر شروع میں ہی اس کا راستہ روک دیا جائے تو وہ نا امید ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کا راستہ نہ روکا جائے تو وہ کل ایک قدم مزید آگے بڑھتا ہے۔ پھر ایک دن آپ دیکھتے ہیں کہ مدرسے میں رہنے والا یہ عابد طالب علم اپنی حد تک ایک طاغوتی انسان بن چکا ہے، اور علماء کی وہ روش جس پر ہمارے بزرگان گامزن تھے چھوڑ کر ایک ایسا انسان بن چکا ہے جس کی پوری توجہ دنیا میں پر مبذول ہے۔
یہ کام بتدریج انجام پاتا ہے۔ انسان کو شروع ہی میں اس کا راستہ روکنا چاہیے، لیکن اگر وہ پھنس گیا تو وہ مسلسل پھنستا ہی رہے گا۔ اگر انسان کے دل میں دنیا کی جڑیں مضبوط ہو جائیں تو پھر وہ اسے نہیں اکھاڑ سکتا۔ شیطان کی چالوں میں سے ایک یہ کہ وہ انسان کو مسلسل یہ تلقین کرتا رہتا ہے کہ ابھی تو آپ جوان ہیں، ابھی تو آپ کے خوش و اشرف، آپ کے شوق و شغف اور نشاط کا زمانہ ہے، بعد میں جب بوڑھے ہو جائیں گے تو ان خرابیوں کا ازالہ کریں گے۔ یہ کام ہرگز نہ ہوگا۔ اگر انسان جوانی میں اپنی اصلاح کرے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اسے ٹالتا رہے یہاں تک کہ بڑھاپا آ جائے تو اس وقت ایک طرف سے اس کی اپنی صلاحیتیں کمزور پڑ جاتی ہیں اور دوسری طرف سے وہ درخت مضبوط ہو چکا ہوتا ہے جو شیطان نے بویا تھا۔ اب انسان اس مضبوط درخت کو اپنے کمزور ارادے سے نہیں اکھاڑ سکتا۔ مجھے اس بات کی فکر ہے، آپ حضرات بھی اس کی فکر کیجئے اور ہر جگہ ارباب علم سے درخواست کیجئے کہ وہ دنیا سے اجتناب کریں۔ خبردار، علماء کا طور طریقہ ہرگز نہ چھوڑیں۔ انسان کو اس بات پر توجہ رکھنی چاہیے کہ اسے ایک دن جانا ہے۔ انسان کی پیشانی پر یہ نہیں لکھا ہوتا کہ اس کی عمر کیا ہوگی۔ کم ہی لوگ بڑھاپے کی حد کو پہنچتے ہیں۔ بنابراین انسان کو اس حقیقت کی طرف ملتفت ہونا چاہیے، خاص کر اس طبقے کو جس کا کام لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی ہے۔ ان کے قول و فعل میں یکسانیت ہونی چاہیے۔ بالفاظ دیگر، آپ جو لوگوں کو دنیا سے اجتناب کا درس دیتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ خود دنیا پرست بن جائیں تو آپ لوگوں کا اختیار ختم ہو جائے گا، بلکہ وہ انحرافات کے شکار ہو جائیں گے۔ اس حاجی کا قول کس قدر دل دہلانے والا ہے، جس نے کہا تھا کہ اگر کتاب کی پشت پر کچھ لکھا ہوا ہو تو بتائیے۔ اگر خدا نہ خواستہ علماء کے اعمال کے باعث کچھ سیدھے سادے لوگوں کا عقیدہ کمزور پڑ جائے تو یہ کتنا بڑا سانحہ ہوگا۔ یہ ایک اہم موضوع ہے۔ دینی علوم کے مراکز میں متقی اور اسلام شناس لوگوں کے ہاتھوں طلباء کی تربیت ہونی چاہیے۔ جو حضرات مختلف علاقوں میں موجود ہیں وہ اپنے دوستوں، وہاں کے طلباء اور جوانوں کی رہنمائی کریں کہ کہیں وہ خدا نہ خواستہ دینی علوم کے طلباء کا طور طریقہ نہ چھوڑ دیں اور لوگوں کے عقیدے میں تزلزل کا باعث بنیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی ہدایت کریں۔ آپ نے اپنے آپ کو ان لوگوں کے صف میں داخل کیا ہے جن کا کام لوگوں کی ہدایت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعض لوگوں کے کردار کے باعث آپ کے تصور کے برخلاف نتائج سامنے آئیں۔ یہ ایک طویل المدت کام ہے اور سب کو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کردار و اعمال کے ذریعے لوگوں کی اصلاح۔ ہماری ذمہ داریاں بھی سنگین ہیں۔ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم روحانی نقطۂ نگاہ سے اور انداز زندگی کے لحاظ سے اپنے آپ کو کامل بنائیں۔ ہمیں چاہیے کہ پہلے سے زیادہ پرہیزگار بنیں اور اس حقیر دنیا سے ناطہ توڑ دیں۔ آپ حضرات کو چاہیے کہ اپنے آپ کو امانت الہی کی حفاظت کے لیے تیار کریں، امانت دار بنیے، اپنی نگاہوں میں دنیا کی اہمیت کو گھٹا دیں۔ البتہ آپ امیر المومنین علیہ السلام کی طرح تو نہیں بن سکتے جو فرماتے تھے دنیا میری نظروں میں بکری کی ناک کے پانی کی طرح ہے، مولا علی علیہ السلام کا فرمان۔ لیکن دنیاوی علائشوں سے اجتناب تو کر سکتے ہیں، اپنے نفوس کا تزکیہ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر سکتے ہیں اور متقی بن سکتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ اس لیے درس پڑھ لیں گے کل مال و آسائش حاصل کریں تو نہ آپ فقیہ بنیں گے اور نہ اسلام کے محافظ اور امین بن سکیں گے۔ اسلام کے لیے مفید بننے کی تیاری کیجیے۔ لشکر امام زمانہ علیہ السلام کے سپاہی بنیے تاکہ خدمت کر سکیں اور عدل کا دائرہ پھیلا سکیں۔ صالح لوگ وہ ہیں جن کا وجود معاشرے کی اصلاح کا موجب بنتا ہے۔ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے ساتھ چلنے اور رہنے کے طفیل انسان پاکیزہ بنتا ہے۔ کوشش کیجیے کہ آپ کے کام، آپ کے اخلاق، آپ کے طرز عمل اور دنیاوی آلودگیوں سے آپ کی روح گردانی کے باعث لوگ اپنی اصلاح کریں اور آپ کی پیروی کریں، نیز آپ لوگوں کے لیے نمونہ عمل بن جائیں۔ دینی مدارس کی اصلاح۔ دینی علوم کے مراکز بیدار ہوں۔ آپ تقوی کو اپنا نصب العین بنائیں۔ اے علماء و فضلاء، اپنے دینی علوم کے طلباء تقوی، تزکیہ نفس کے ساتھ جہاد کرنے والا اکیلا شخص ایک ملت پر حکومت کر سکتا ہے۔ ریاضت و مجاہدت کیجیے، تزکیہ کیجیے اور اپنے مدارس کا۔ علماء کا کردار اسلام کی شکست کا موجب بن سکتا ہے۔
پہلے بھی جب دینی علوم کا کوئی طالب علم کوئی غلط کام کرتا تو لوگ کہتے تھے کہ دینی طلباء ایسے ہیں. اگر کوئی عالم خدا نخواستہ کوئی غلطی کرتا ہے تو کہتے تھے کہ سارے مولوی ایسے ہیں. بات یہ کہ اگر اسلام کو شکست ہوئی ہے تو ہماری وجہ سے ہوئی ہے. اگر آپ ٹھیک ہو جائیں تو اسلام شکست نہیں کھا سکتا. آپ ٹھیک ہوں تو لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. اگر آپ کی اصلاح ہو تو عوام کی اصلاح ہو جائے گی. اگر خدا نخواستہ آپ ممبر سے ایسی بات کریں جس پر آپ خود عمل نہیں کرتے اور مسجد میں وہ بات کریں جس کی آپ خود عملاً حفاظت کرتے ہیں تو لوگوں کا دل آپ سے پھر جائے گا اور یہ آہستہ آہستہ اسلام کی شکست کا موجب ہوگا اور اس کی ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوگی. ماہ شعبان میں تزکیہ نفس. اپنا تزکیہ کیجیے. آپ ایک پورے معاشرے کا تزکیہ کرنے اور اسے ہدایت سے نوازنے کا ارادہ رکھتے ہیں. جو شخص اپنی اصلاح نہ کر سکے، اپنے آپ کو نہ چلا سکے اور دوسروں کی رہنمائی کیسے کرے اور انہیں کیسے چلائے گا. اب ماہ شعبان کے صرف چند روز باقی رہ گئے. ان چند ایام میں کوشش کریں کہ توبہ اور اصلاح نفس کر سکیں تاکہ آپ نفسانی پاکیزگی کے ساتھ ماہ رمضان میں داخل ہوں. وعظ و نصیحت علماء کی ذمہ داری. ممکن ہے کہ بعض ناپاک عناصر اپنے زہریلے پروپیگنڈوں کے ذریعے اخلاقی اور اصلاحی پروگراموں کو غیر اہم قرار دیتے ہوئے وعظ و نصیحت پر مبنی تقریروں کو مقررین کے علمی مقام کے منافی قرار دیں اور عظیم علمی شخصیات کو جو علمی مراکز کی اصلاح اور تنظیم نو کے درپے ہوں ممبری یا معمولی ذاکر و خطیب کے نام سے یاد کریں. انہیں اس کام سے روکیں. آج شاید بعض علمی مراکز میں ممبر سے وعظ و نصیحت کرنا باعث عار سمجھا جاتا ہو، حالانکہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام مقرر تھے اور ممبر سے لوگوں کو نصیحت کرتے، آگاہ فرماتے، ہوشیار رکھتے اور رہنمائی فرماتے تھے. دیگر ائمہ علیہ السلام کی بھی یہی سیرت تھی. شاید بعض مرموز ہاتھوں نے یہ غلط باتیں پھیلائی ہوں تاکہ علمی مراکز سے اخلاقیات اور روحانیتوں کا جنازہ نکل جائے. یوں ہمارے علمی مراکز خراب اور ناکام ہو جائیں. مدارس کے اندر گروہ بندی، مفاد پرستی، نفاق اور اختلافات کے جراثیم پھیل جائیں. مدارس کے افراد ایک دوسرے کی جان کے درپے ہوں اور ایک دوسرے کے مقابلے میں صف آراں ہو کر ایک دوسرے کی توہین و تکذیب کریں. یوں اسلامی معاشرے میں مدارس کی آبرو جاتی رہے اور اسلام کے دشمن مدارس پر قابض ہو کر انہیں تباہ کر دیں. اسلام کے بدخواہوں کو بخوبی علم ہے کہ دینی علوم کے مراکز کو عوامی حمایت حاصل ہے اور جب تک ان مراکز کو عوامی اور قومی حمایت حاصل رہے انہیں تباہ اور ختم کرنا ممکن نہیں ہے. تزکیہ نفس کے زیر سایہ دشمنوں کی چالوں کا مقابلہ. آپ کا مستقبل تاریک ہے. آپ کے گرد ہر طرف سے ہر قسم کے بے شمار دشمنوں نے محاصرہ کر رکھا ہے. آپ کی بربادی اور دینی علوم کے مراکز کی تباہی کے خطرناک شیطانی منصوبوں پر عمل ہو رہا ہے. استعماری ایجنٹوں نے آپ کے بارے میں بہت گہری سازشیں تیار کر رکھی ہیں. اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بہت گہری پالیسیاں بنا رکھی ہیں. انہوں نے اسلام کے لبادے میں آپ کے خلاف خطرناک منصوبے تیار کیے ہیں. آپ صرف تہذیب نفس، صحیح تیاری اور درست نظم و ترتیب کے سہارے ان مفاسد اور مشکلات کو اپنے راستے سے ہٹا سکتے ہیں اور ان کی استعماری سازشوں کو ناکام بنا سکتے ہیں. آج میں اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہا ہوں اور جلد یا کچھ دیر آپ سے جدا ہونے والا ہوں، لیکن میں ایک سیاہ اور تاریک مستقبل کو آپ کا مقدر دیکھتا ہوں. اگر آپ اپنی اصلاح نہ کریں، خود کو تیار نہ کریں، اپنی درسی اور معاشرتی زندگی میں نظم و ضبط پیدا نہ کریں تو آپ مستقبل میں خدا نخواستہ تباہ و برباد ہو جائیں گے. فرصت نکل جانے سے پہلے آپ کے تمام دینی اور علمی مراکز پر دشمن کے تسلط سے پہلے کچھ تدبیر کریں، بیدار ہو جائیں اور اٹھ کھڑے ہوں. پہلے مرحلے میں اپنی اصلاح اور تصفیہ نفس کا اہتمام کریں، منظم ہو جائیں، تیاری کریں، علمی مراکز میں نظم و ضبط پیدا کریں. اس بات کی اجازت نہ دیں کہ دوسرے آ کر علمی مراکز کو منظم کریں. اس بات کی اجازت نہ دیں کہ دشمن اس بہانے سے کہ یہ لوگ نالائق ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے اور کچھ بیکار لوگ مدارس میں جمع ہو گئے ہیں. علمی مراکز پر ہاتھ ڈالیں، نیز اصلاحات اور تنظیم نو کے نام پر مدارس کو خراب کریں اور آپ کو اپنے زیر تسلط لے آئیں. انہیں موقع نہ دیں. اگر آپ منظم اور اصلاح شدہ ہوں، آپ ہر لحاظ سے مرتب اور منظم ہوں تو دوسرے لوگ آپ کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھیں گے. وہ آپ کے علمی مراکز اور علماء کی صفوں میں نفوذ نہیں کر سکیں گے. آپ اپنی تیاری اور اصلاح کیجیے، متوقع خرابیوں کی روک تھام کے لیے تیار ہو جائیں.
اپنے علمی مراکز کو مستقبل کے متوقع حوادث کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیجیے۔ ایک سیاہ مستقبل آپ کا منتظر ہے، خدا اس سے بچائے۔ حالات بتاتے ہیں کہ آپ برے دن دیکھیں گے۔ استعماری ایجنٹ چاہتے ہیں کہ ہر اعتبار سے اسلام کا خاتمہ کریں۔ آپ کو اس مقابلے میں ڈٹ جانا چاہیے، لیکن نفس کی محبت، حب ذات، تکبر اور غرور کی موجودگی میں مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ بد کردار عالم، دنیا پرست عالم اور جاہ و منصب کا دلدادہ عالم اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کا نقصان دوسروں سے زیادہ ہے۔ اللہ کی خاطر قدم بڑھائیے اور دل سے دنیا کی محبت کو نکال باہر کیجیے، تب آپ مقابلہ کر سکیں گے۔ ابھی سے اپنے دل میں اس بات کو پروان چڑھائیے کہ میں ضرور اسلام کا مسلح سپاہی بنوں گا اور اسلام پر قربان ہو جاؤں گا۔ میں اسلام کی خاطر کام کروں گا یہاں تک کہ میرا خاتمہ ہو۔ یہ بہانے نہ تراشی کہ ابھی حالات مناسب نہیں۔ کوشش کیجیے کہ مستقبل میں اسلام کے کام آئے۔ خلاصہ یہ کہ صحیح انسان بنیے۔ استعمار کے ایجنٹ انسان سے ڈرتے ہیں، درست آدمی سے ڈرتے ہیں۔ استعماری طاقتیں چاہتی ہیں کہ ہماری ہر چیز لوٹ لیں۔ وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہمارے دینی اور علمی یونیورسٹیاں انسان ساز ادارے بنیں۔ وہ انسان سے ڈرتے ہیں۔ اگر کسی ملک میں ایک صحیح انسان پیدا ہو تو وہ ان کی راہ میں رکاوٹ بن کر ان کے مفادات کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو بنائیں، کامل انسان بنیں اور دشمنان اسلام کے منحوس منصوبوں کے مقابلے میں ڈٹ جائیں۔ اگر آپ منظم اور تیار نہ ہوں اور آئے دن اسلام پر ہونے والے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈٹ نہ جائیں تو نہ صرف یہ کہ آپ خود ختم ہو جائیں گے بلکہ اسلامی احکام و قوانین کو بھی دفنانے کی نظر کر دیں گے اور اس کے آپ ذمہ دار ہوں گے۔ آپ علماء، آپ صاحبان علم اور آپ مسلمان اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ پہلے آپ علماء اور طلباء، پھر اس کے بعد دوسرے مسلمان ذمہ دار ٹھہریں گے۔ آپ جوانوں کو چاہیے کہ عزم و ارادہ کو مضبوط بنائیں تاکہ ہر طرح کے ظلم و ستم کا مقابلہ کر سکیں۔ آپ کے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ آپ کی عزت، اسلام کی عزت اور اسلامی ممالک کی عزت کا تحفظ اس بات پر موقوف ہے کہ آپ استقامت اور مقاومت کا مظاہرہ کریں۔ یونیورسٹیاں اور تہذیب نفس۔ تربیت یافتہ یونیورسٹیاں ملک کی کامیابی کی ضمانت۔ اگر یونیورسٹی سچ مچ یونیورسٹی ہو، اسلامی یونیورسٹی ہو، یعنی وہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت اور تزکیہ بھی ہو، دینداری بھی ہو، تو یہ یونیورسٹیاں ایک ملک کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر دینی علوم کے مراکز، تزکیہ اور دیانتداری کے مراکز ہوں تو وہ ایک ملک کو نجات دے سکتے ہیں۔ خالی علم اگر نقصان دہ نہ ہو تو فائدہ مند بھی نہیں ہے۔ جب ہم پوری دنیا اور دنیا کی تمام یونیورسٹیوں پر ایک وسیع نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ انسان پر جتنے مصائب آئے ان سب کا سرچشمہ یونیورسٹیاں رہی ہیں۔ ان کا سرچشمہ یونیورسٹیوں سے نکلے ہوئے مختص لوگ ہیں۔ انسان کو تباہ کرنے والے اتنے سارے ایجادات اور انسان کو نابود کرنے والے جنگی ساز و سامان اور سائنسی پیش رفت کی بنیاد وہ سائنسدان اور دانشور ہیں جو یونیورسٹیوں سے نکلے ہیں۔ تہذیب نفس اور اخلاق سے آری یونیورسٹیوں سے نکلے ہیں۔ اسی طرح ایک قوم یا مختلف اقوام کے اندر رونما ہونے والی خرابیوں کا سرچشمہ اسلامی احکام کی مطابقت نہ کرنے والے مدارس ہیں۔ تمام جعلی اور خود ساختہ ادیان کی وجود میں لانے والے یہی علماء اور دانشور ہیں۔ اخلاق، اسلام کے ساتھ وفاداری اور تہذیب نفس سے آری علم اور یونیورسٹیوں نے اپنے کو خرابی سے دوچار کر دیا ہے۔ اسی طرح یونیورسٹیاں ہی دنیا کی اصلاح کر سکتی ہیں۔ اگر پوری دنیا کی یونیورسٹیاں انسانی اقدار، انسانی اخلاق اور فطری تقاضوں کو تعلیم و تعلم کے ساتھ جگہ دے تو دنیا بقیہ نور بن جائے گی۔ اگر علم اور تخصیص اخلاص اور تزکیے سے جدا اور آگاہ دیانتدار لوگوں سے آری ہو تو اس کا نتیجہ وہی ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ دنیا جن مصائب و مشکلات سے روبرو ہے ان کی وجہ یونیورسٹیوں سے نکلنے والے یہی ارباب فکر و دانش اور ارباب تخصیص ہیں۔ یہ دونوں مراکز جو علم کے مراکز ہیں، ایک طرف سے تمام انسانی مشکلات کا سرچشمہ ہو سکتے ہیں اور دوسری طرف سے عالم بشریت کی ہر معنوی اور مادی ترقی و پیش رفت کا بھی سرچشمہ بن سکتے ہیں۔
علم اور دیانتداری دو پر ہے جو مل کر ترقی اور بلندی کی منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ گزشتہ 50 سالوں کے دوران آپ نے دیکھا کہ اس ظالم حکومت کے پاس یونیورسٹیاں تھیں، یونیورسٹیوں کے اساتذہ تھے، لیکن انہی یونیورسٹیوں اور ان کے اساتذہ نے ہمارے ملک کو سپر طاقتوں کے دامن میں ڈال دیا۔ یہ ہمارا قومی المیت ہے کہ ملک کی باغ دوڑ ان لوگوں کے پاس ہو جو خود دیانتدار نہ ہوں اور اپنے وجود سے غافل ہوں۔ یہ ایک المیہ ہے کہ علم کی باغ دوڑ بد دیانت اور اسلامی اخلاق سے عاری لوگوں کے پاس ہو۔ اس لحاظ سے یونیورسٹیوں اور مدارس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر علم کے ساتھ دیانتداری اور تزکیہ بھی ہو تو علم اور اخلاق و عمل کے دو پروں کے ذریعے یہ دانشور اپنے ملک اور وطن کو نجات دے سکتے ہیں اور ان لوگوں کے چنگل سے بچا سکتے ہیں جو ہماری ہر چیز کو غارت کرنے کے خواہاں ہیں۔ لیکن اگر خالی علم ہو، یونیورسٹیوں میں صرف حصول علم ہو، مدارس میں صرف حصول علم ہو تو یہ علم انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ کسی ملک کی تمام مشکلات کا سرچشمہ یونیورسٹیاں اور مدارس ہیں۔ اسی طرح جملہ مادی اور روحانی کامیابیوں کا سرچشمہ بھی یونیورسٹیاں اور مدارس ہیں۔ ہماری یونیورسٹیوں کے اندر گھس کر ہمارے نوجوانوں کو ملک مفادات سے متصادم تربیتی نظام میں پھنسانے کے لیے بڑی بڑی سازشیں کی گئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر یونیورسٹیاں بگڑ جائیں گی تو پورا ملک بگڑ جائے گا۔